اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندوں میں سے تکبر کرتے ہیں ہم ان کو جہنم کے اندر ذلیل کر کے داخل کریں گے۔ دعا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگی جائے، اللہ کے غیر سے ہم دعا نہیں مانگ سکتے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کی ڈائریکٹ سنتا ہے تو پھر ڈائریکٹ اللہ کو بلایا جائے، اللہ کو پکارا جائے، اسی سے مانگا جائے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ القاعدہ الثانیہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ایک مختصر رسالہ القواعد الاربع پر گفتگو کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں آج ہم شیخ رحمہ اللہ کے اس مختصر سے رسالے سے دوسرا قاعدہ ذکر کریں گے۔ شیخ فرماتے ہیں انہم یقولون ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعہ، وہ یہ کہتے ہیں ہم ان کو نہیں بلاتے اور نہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں مگر اس لیے کہ ہم قربت کو طلب کریں، اللہ کی قربت کو پالیں، اور ان سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کریں۔ یہاں انہوں نے دو باتیں کی کہ جو مشرکین ہیں وہ دو باتیں کرتے ہیں، ما دعوناہم وتوجہنا الیہم، ایک تو ان کو بلانا، ان سے دعا کرنا، اور دوسرا ان کی طرف متوجہ ہونا۔ دعا کرنا، اب ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بلاتے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے، اللہ کو پکارتے، اللہ سے دعا کرتے، لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا نہیں کی بلکہ درمیان میں واسطہ ڈالنے کی کوشش کی۔ کیا وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کیا وہ تکبر ہے یا عناد ہے، کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندوں میں سے تکبر کرتے ہیں ہم ان کو جہنم کے اندر ذلیل کر کے داخل کریں گے۔ دعا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگی جائے، کسی اللہ کے غیر سے ہم دعا نہیں مانگ سکتے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کی ڈائریکٹ سنتا ہے تو پھر ڈائریکٹ اللہ کو بلایا جائے، اللہ کو پکارا جائے، اسی سے مانگا جائے، کیونکہ رب باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ آپ سے جب بھی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ انہیں کہہ دیں کہ میں قریب ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب خود یہ کہتے ہیں کہ میں قریب ہوں، ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندوں کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے قریب ہیں، مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی باتوں کو خود سنتے ہیں، تو پھر بندوں کو یہ چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریں، اللہ کے سامنے اپنی التجا رکھیں۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، تم مجھے بلاؤ، مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کی بات کو قبول کرتا ہوں، اس کی دعا کو منظور کرتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلاؤ، مجھ سے مانگو، میں دوں گا، میں تمہارے قریب ہوں، گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، میرے سامنے بس ہاتھ تو اٹھاؤ۔ اور ہم جب انبیاء علیہم السلام کو دیکھتے ہیں وہ بھی ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو پھر اب یہ کہنا کہ ہم ان بزرگوں کو یا ہم ان بتوں کے سامنے جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں یا ان کو بلاتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، اس لیے پکارتے ہیں ہم ان کے سامنے عرض رکھتے ہیں، ہم ان کے سامنے اپنی دعا کو پیش کرتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہماری دعا کو پیش کرتے ہیں، جبکہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ خود قریب ہے اور وہ پکارنے والے کی پکار کو سن رہا ہے تو پھر اللہ کو ہی پکارا جائے۔ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اور یہ لوگ ہماری سفارش بھی کریں۔ اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے ان دو عقائد، ایک تو قربت کی طلب اور دوسرا شفاعت، دونوں کا ذکر کیا۔ شیخ رحمہ اللہ نے بطور دلیل ان کو بھی یہاں پر ذکر فرمایا۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں فدلیل القربہ، ان کا یہ کہنا کہ ہم ان کو اس لیے بلاتے ہیں کہ تاکہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو، تو اس کی دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوست بنا لیے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ ہم ان کے سامنے اس لیے جھکتے ہیں، ہم ان بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں، ان کے سامنے اپنی نظر و نیاز، حاجتیں، ضرورتیں اس لیے رکھتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی یہ جس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں اللہ ضرور فیصلہ کر دے گا۔ فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، جو شخص اللہ کے حکم کو جھٹلانے والا ہے اور کافر ہے رب باری تعالیٰ اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیں گے، وہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آیت بطور استشہاد شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کی، اور یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ان کا یہ نظریہ ہوتا تھا کہ ہم جو ہے اللہ کا قرب حاصل کر لیں، یعنی اگر ہم ان بتوں کو پکاریں گے، ان بتوں کے سامنے جھکیں گے، ان کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کریں گے تو یہ بت جو ہیں ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اور دوسری جو ان کی بات تھی کہ یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور بطور دلیل شیخ رحمہ اللہ نے بھی اس آیت کا اپنے اس رسالہ میں ذکر کیا۔ فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور ان کی ایک بات یہ بھی ہے، کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم جن کو پوج رہے ہیں، ہم ان بتوں کے سامنے جو جھک رہے ہیں، ان کو جو پکار رہے ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں بخشوائیں گے اور جنت میں داخل کرائیں گے۔ اب یہ ان کا نظریہ دوسرا تھا، اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نفی کی، کہا کہ جن کو یہ پوج رہے ہیں نہ تو وہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، اور ان کے وہم میں یہ کہنا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں یا یہ ان کے ذریعے ہم اللہ کے قرب کو پا لیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، تو یہ ان کے دونوں عقائد اور نظریات باطل ہیں۔ ان کو اس بات کی کس نے خبر دی ہے کہ یہ اگر ان کے سامنے جھکیں گے، ان مورتیوں کے سامنے، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی شکلوں کے سامنے جب یہ جھکیں گے تو ان کو اس بات کی کس نے خبر دی ہے کہ یہ جو مورتیاں ہیں یا یہ وہ بزرگ جن کی یہ صورتیں بنائی گئی ہیں اور ان کے سامنے یہ اپنی ضرورتیں پیش کر رہے ہیں، کون ان کو خبر دینے والا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں ان کے سفارشی بھی ہوں گے اور یہی جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان کو قریب بھی کر دیں گے؟ تو لہذا یہ عقیدہ، یہ نظریہ باطل ہے کہ جس کی قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا۔ جب اللہ نے ہی کوئی حکم نہیں دیا تو یہ اپنے تئیں اور اپنے وہم، اپنی سوچ اور اپنی فکر میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان بتوں کے ذریعے، ہم ان نیک بزرگوں کے ذریعے جن کی یہ مورتیاں بن چکی ہیں، ہم ان کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، ہم ان کو پکاریں گے یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ہم ان کو پکاریں گے یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ پھر شیخ رحمہ اللہ شفاعت کی وضاحت کرتے ہوئے، سفارش کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں والشفاعت شفاعتان، شفاعت کی دو قسمیں، الشفاعت منفیہ وشفاعت مثبتۃ، ایک وہ شفاعت ہے جس کی نفی کی گئی ہے اور دوسری وہ شفاعت ہے جس کا اثبات کیا گیا، یہ دو شفاعتیں ہیں۔ پھر پہلی شفاعت فالشفاعت المنفیہ ما كانت تطلب من غیر اللہ فيما لا يقدر علیہ الا اللہ، کہتے ہیں کہ وہ شفاعت جس کا انکار کیا گیا ہے، جس کی نفی کی گئی ہے، یہ وہ شفاعت ہے کہ جو غیر اللہ سے طلب کی جائے، اور وہ غیر اللہ جو اس کی قدرت نہیں رکھتا، اس کی طاقت نہیں رکھتا، اگر اس شفاعت کا کوئی حقدار ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے۔ اللہ ہی چاہے گا کہ کون ہے جو سفارش کر سکتا ہے، یعنی جو شفاعت انسان اپنے وہم میں کہے کہ یہ میری سفارش کریں گے، یہ میرے بزرگ ہیں یا یہ جو جن کو میں پوج رہا ہوں، یہ جو بت ہیں یہ میری سفارش کریں گے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کوئی حکم نہیں دیا، تو یہ شفاعت جو ہے منفی شفاعت ہے، اس کا انکار کیا گیا، اس قسم کی کوئی سفارش وہاں پر نہیں ہوگی۔ اور اس کی دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان سے بھی ذکر کرتے ہوئے شیخ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اللہ کا قول ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تم کو رزق عطا کیا ہے اس رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن
کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، اس دن کوئی دوستی نہیں ہوگی، ولا خلت، کسی کی کوئی دوستی وہاں پر کام نہیں آنے والی، ولا شفاعت، اور نہ ہی اس دن کوئی سفارش ہوگی، کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ یہاں اس شفاعت کی نفی کی جا رہی ہے جو لوگوں نے اپنے تئیں بنا لی، اپنے خود گھڑ لی کہ ہم ان کو پکاریں گے، ہم ان کے سامنے ضرورتیں رکھیں گے، ہم ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کریں گے، ہم ان بتوں کے سامنے جھکیں گے، یہ ہماری سفارش آگے کرنے والے ہیں۔ یہ لوگوں نے خود بنا لی، خود اپنے وہم میں کر لی، اپنے ذہن، اپنی فکر اور اپنی سوچ سے چند بزرگوں کو اختیار کر لیا اور پھر ان بزرگوں کی مورتیوں کو بنایا، اس لیے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ اس قسم کی کوئی سفارش وہاں پر نہیں ہونی۔ اس سفارش کا اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں انکار کیا اور فرمایا والکافرون هم الظالمون، یہ جو کافر ہیں یہی ظالم ہیں، یہی ظالم ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ حقیقت کے اندر جبکہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی بات مانتے، اللہ سبحانہ و تعالی نے جس بات کا اس بات کیا اس کو قبول کرتے، جس کام کا حکم دیا اس کو کرتے، ایک اللہ کو پکارتے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کو نہیں پکارا، اللہ کے سامنے نہیں جھکے، بلکہ اپنے ان بتوں کو اور اپنے ان معبودوں کو بڑا جانا اور ان کے سامنے جھکے تو اپنی جان پر یہ ظلم کر بیٹھے، کیونکہ یہ جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ والکافرون هم الظالمون، یہی کافر ہی ظالم ہیں، یہی اپنے جانوں پر شرک کر کے ظلم کر رہے ہیں، اور وہ ظلم کیا ہے کہ دنیا بھی اپنی برباد کریں گے اور آخرت بھی اپنی برباد کریں گے۔ شیخ رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں والشفاعۃ المثبتہ، اور وہ سفارش جس کا اس بات کیا گیا ہے، جس کو ثابت رکھا گیا ہے، یہ وہ سفارش ہے ہی التی تطلب من اللہ، کہ جس کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی سے طلب کیا جائے گا۔ یہ سفارش صرف اللہ تبارک و تعالی سے ہی طلب کی جائے گی۔ فرمایا والشافع مکرم بالشفاعہ، جو اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا ہوگا اس کو سفارش کے ذریعے اکرام بخشا جائے گا، عزت بخشی جائے گی۔ والمشفوع لہ، اور وہ شخص جس کی سفارش کی جائے گی وہ کون ہوگا؟ من رضی اللہ قولہ وعملہ بعد الاذن، کہ جس کے قول کو اور جس کے عمل کو اللہ سبحانہ و تعالی پسند فرمائیں گے۔ جس کا قول اور جس کا عمل اللہ کو پسند ہوگا۔ اللہ کو کس کا قول اور کس کا عمل پسند ہے؟ وہ صرف اور صرف موحد ہے، جو توحید پرست ہے، جو صرف توحید کا اقرار کرنے والا ہے، جو توحید کی اقسام کو، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اپنے آپ کو اس حدیث کا مصداق ٹھہرانے والا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور سچے دل سے کہا، اخلاص کے ساتھ کہا، دیگر روایات کے الفاظ کو اگر ہم جمع کریں دخل الجنہ، تو وہ شخص جو ہے جنت میں داخل ہوگا۔ جو سچے دل سے کلمہ پڑھے گا اور کلمے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، کہ جب کلمے میں اس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ معبود صرف اور صرف اللہ ہے، اور پھر اللہ کو ہی معبود مانا، اللہ کے سامنے ہی جھکا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ڈٹا رہا، صرف اللہ کی ہی عبادت کرتا رہا اور صرف اللہ سے ہی مدد چاہتا رہا، تو یہ شخص وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی پسند فرمائیں گے کہ اس کی سفارش کی جائے بعد الاذن۔ سفارش کب ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی اجازت کے بعد، جب خالق کائنات اجازت دیں گے تب جا کے ایسے بندے کی جس کا قول اور جس کا عمل یعنی موحد کی سفارش کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، شیخ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ سفارش اگر اللہ کے ہاں ہوگی تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی اجازت سے ہوگی۔ پیچھے جو منفی شفاعت تھی، جس سفارش کی نفی کی گئی، وہ کیا تھی؟ کوئی اپنی سوچ میں یہ بنا لے کہ فلاں جو ہے میری سفارش کرے، ایسی کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ وہاں اللہ کی بارگاہ میں جو شفاعت کریں گے، جو سفارش کریں گے، اللہ خود اختیار کریں اور اللہ خود ان کو اجازت دیں گے۔ اللہ جب اجازت دیں گے تو اللہ کی اجازت کے بعد جو ہے اس شخص کی سفارش کی جائے گی جو موحد ہوگا، جو توحید کا ماننے والا ہوگا، جو سچے دل سے لا الہ کا اقرار کرنا ہوگا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہوگا، اس کی سفارش کی جائے گی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی
سورۃ النبأ میں بھی فرماتے ہیں لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، وہاں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا، ہاں صرف وہ شخص کلام کرے گا من اذن له الرحمن، جس کو رحمان اجازت دیں گے، جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی صرف وہی اللہ کی بارگاہ میں کلام کر سکے گا، لوگوں کے لیے سفارش کر سکے گا۔ ہم اگر احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سفارش سے نوازا ہے۔ محدثین جب آپ کی سفارشوں کو جمع کرتے ہیں تو اس سلسلے میں 4 سفارشیں جن کا تعلق نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ پہلی سفارش جس کو الشفاعۃ العظمی سب سے بڑی سفارش کہا جاتا ہے اور اس کو مقام محمود کا بھی نام دیا گیا ہے، یہ وہ سفارش ہے کہ جب ساری کی ساری انسانیت بےتاب ہوگی حساب کے آغاز کروانے میں اور پریشان ہوں گے تو ہر نبی کے پاس جائیں گے۔ مختلف احادیث میں آتا ہے، میں اختصار سے گفتگو کرتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، پھر ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان بڑے بڑے کبار انبیاء کے پاس جائیں گے اور انہیں جا کر کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں، وہ سب سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری انسانیت کو یہ کہیں گے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، وہ آپ کی سفارش کریں گے۔ جب ساری انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ وہ سفارش ہے جس کا میں حقدار ہوں، میں ہی تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں گے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، اے حبیب آپ اپنے سر کو اٹھائیے، آپ سوال کیجئے آپ کو نوازا جائے گا، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ساری امت کا جو ہے وہ حساب کا آغاز ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ، اس کو کہتے ہیں شفاعت العظمی، بڑی سفارش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے کرنی، اور وہ سفارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی قبول فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ سفارش کریں گے اپنی امت کی، جب آپ سر کو اٹھائیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہیں گے امتی یا ربی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کے بارے میں بھی کچھ خیال کیجئے، ان کے اوپر بھی رحم کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے وہ افراد جن پر کوئی حساب نہیں ہے آپ ان کو جنت کے دہنے دروازے سے داخل کر دیں۔ یہ شفاعت کی دوسری قسم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ تیسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت کے دروازے کو کھلوایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے اور جنت کا دروازہ کھلے گا، آپ جائیں گے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، دستک دیں گے تو وہاں سے آواز آئے گی کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ فرمائیں گے کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دربان کہے گا بکا امرت، آپ کے متعلق ہی مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ آ کر جنت کے دروازے پر دستک دیں تو میں آپ کے لیے یہ دروازہ کھول دوں، تو آپ کی سفارش سے جنت کا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ چوتھی سفارش جو ہے وہ آپ جو محدثین ذکر کرتے ہیں وہ آپ اپنے چچا کے حق میں کریں گے، اور آپ کی سفارش کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو جہنم میں جو داخل ہوں گے، جہنمیوں میں سب سے ہلکا ترین عذاب دیا جائے گا، اور وہ عذاب یہ ہوگا کہ اس حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہلکا عذاب ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور ان جوتوں کا ان کی تپش اتنی ہوگی کہ اس کا دماغ جو ہے وہ کھول رہا ہوگا، جس طرح ایک گرم ہانڈی جو ابلتی ہے اور اس میں ایک آواز آتی ہے دہشت زدہ، یہی آواز جو ہے اس کے دماغ سے نکل رہی ہوگی۔ لہذا یہ 4 سفارشیں ہیں جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس ضمن میں مزید ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری سفارش کریں، اور آپ کی سفارش وہ سفارش ہوگی
کہ جس کو خالق کائنات قبول و منظور فرمائیں گے۔ تو اس حوالے سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ۔ جب تم مؤذن کو سنتے ہو، اذان دینے والا مؤذن کو جب تم سنتے ہو تو اسی طرح ہی کلمات دہراؤ جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ اذان کے کلمات ویسے آپ دہراتے جائیں۔ جب اذان مکمل ہو جائے ثم صلوا علیہ، اس کے بعد آپ نے مجھ پر درود پڑھنا ہے۔ کیوں؟ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اس ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں اتارتے ہیں، 10 برکتیں اتارتے ہیں۔ اور پھر آپ نے میرے لیے دعا کرنا، ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میرے لیے وسیلے کی دعا کرنی ہے، وہ مکمل دعا جو درود کے بعد پڑھی جائے گی۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یہ مکمل دعا پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلت لہ الشفاعہ، جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، یعنی اذان کو ساتھ ساتھ دہراتا ہے، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے، پھر میرے لیے وسیلے کی دعا مانگتا ہے، تو قیامت کے دن میں اس شخص کے لیے سفارش کروں گا۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ٹھہریں تو ہم یہ عمل دہرائیں اور اپنے آپ کو موحد بنائیں، جس طرح شیخ رحمہ اللہ نے ترتیب اور تفصیل اور ادلہ کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی سفارش کی جائے، اس کو جنت میں داخل کیا جائے، تو اس کو موحد بن کر، توحید والا بن کر، توحید پر زندگی گزارنے والا بن کر اپنے وقت کو گزارنا ہوگا اور توحید پر گامزن رہنا ہوگا، توحید پر قائم رہنا ہوگا۔ تو اس شخص کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی اور ایسے بندے کی سفارش کی جائے گی۔